السلام علیکم۔ کل ایک دفعہ پھر حسب معمول مجھے پاکستانی ہونے کے ناطے کافی شرمندہ ہونا پڑا۔ یہ میں آپ کو اس کی سٹوری بتاتا ہوں۔ تو ویسے تو آج کل ہم پاکستانی بہت فخر سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑی جنگ رکوائی ہے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ دنیا ڈری ہوئی تھی کہ کوئی تیسری جنگ عظیم نہ ہو جائے، لیکن پاکستان کی انٹرونشن کی وجہ سے کہہ لیں یا جو بھی، لیکن پھر بھی پاکستان کا کردار ہے اس کے اندر۔ لیکن جب بھی کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی بات ہو، اب تو میں خیر عادت سی ہو گئی ہے، جب انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتے ہیں، جب بھی کوئی ہیلتھ انڈیکیٹرز کی بات ہوتی ہے تو ہم پاکستانی سر نیچے کر کے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اکثر، جو ہمارا حال ہے وہاں پہ بیماریوں کا۔ تو لیکن کل جو ہوا ہے نا، خاص طور پہ وہ یہ ہوا کہ ایک میٹنگ میں تھا، وہ بڑی ہائی لیول کی میٹنگ تھی نیشنل، اس میں بات ہو رہی تھی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی۔ تو یہ جو اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں نا، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہوتی ہے، یہ ڈبلیو ایچ او نے پوری دنیا کو وارن کیا ہوا ہے، اور ڈبلیو ایچ او نے ایک ایکشن پلان بھی دیا ہوا ہے کہ آپ نے اینٹی بایوٹک کے غلط استعمال کو کیسے روکنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک کے غلط اور بہت زیادہ استعمال سے جو بیکٹیریا ہیں وہ ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اب جتنے بھی اینٹی بایوٹکس ہیں نا، آہستہ آہستہ وہ بیکٹیریا کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہر ملک سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک ایکشن پلان بنائیں اور اس کو ٹیکل کرنے کا کوئی طریقہ نکالیں۔ تو جیسے برطانیہ کے اندر پہلے ایکشن پلان تھا 2019 سے 2024 تک، 5 ایئر ایکشن پلان تھا۔ اب انہوں نے ایک اور ایکشن پلان اسی کو آگے بڑھا کے بنایا 2024 سے 2029 تک۔ تو اب یہ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی، میری بھی اس کے اندر پریزنٹیشن بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ، ایکشن پلان بھی ہمارا سب کچھ کر رہے ہیں یہاں پہ، اینٹی بایوٹک کی بھی جو ہے نا وہ ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ایسے نہیں ملتے جب تک کہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن نہ ہو سب کچھ۔ اور ہاسپٹل میں بھی ہم ظاہر ہے ڈاکٹرز کو پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کون سے اینٹی بایوٹکس جو ہے نا وہ استعمال نہیں کرنے، زیادہ کس کو زیادہ احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ لیکن جو پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں، وہ جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں سے وہ بیگ بھر بھر کے اینٹی بایوٹک کے لے آتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں بلا وجہ اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں، بانٹتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں۔ تو یہ پرابلم کیوں ہے اور پاکستان کیوں اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا یہ بات تو ہے، ایکشن پلان تو بالکل ہے، لیکن اینٹی بایوٹک وہاں پہ ایسے ملتے ہیں جب سے آپ کوئی ٹافیاں لینے کے لیے کہیں بھی چلے جائیں۔ تو یہ پرابلم ہے۔ بہرحال مجھے ایک دفعہ پھر شرمندہ ہونا پڑا۔ تو بہرحال اب ہمیں عادت تو ہوگی ہے اس طرح امبیرس ہونے کی ہر جگہ پہ، لیکن کل ایک اور دن اسی طرح کا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہماری گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی کچھ عقل آئے۔ یہ اینٹی بایوٹک جو ہے نا، اس کو دو دھاری تلوار کہا جاتا ہے۔ یہ اینٹی بایوٹک اچھی چیز ہے، یہ علاج کرنے کے لیے اچھی چیز ہے، انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن اگر غلط استعمال کیا جائے تو یہ پھر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا باعث بنتے ہیں، جس سے بہت سے لوگ اس وقت جو ہے نا بہت سی اموات ہو جاتی ہیں کہ وہ بیکٹیریا کا علاج ہی نہیں ہو سکتا جو ریزسٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر یہ بات کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔